بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی، اپنے ناخن پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں پر بھی میک اپ کر کے سوتی، اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر تو ہر وقت بھوت سوار رہتا تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اور اس لڑکی کے خوبصورت لباس کو، اس خوبصورت میک اپ میں اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک ماہ بعد ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو، مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اسے خواب میں دیکھا اور عورت کے حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو سارے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیے جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سام مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہوتی جاتی، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا پردہ بھی کہا ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جی تو دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ جن میں جانے والی لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتیں میں نے نہیں دیکھی کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے ہونٹوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لگانے کا دوسرا طریقہ یہ تیار کریں گے کہ سروں کو جو کر پٹوں سے خالی ہوں گے، مٹکا مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورت نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ اس کی خوشبو سونگے گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی پھر مٹکاتی چلیں، یعنی وہ ملعون ہے، ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔
یہاں میرا سوال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں، چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو؟ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کر دے۔ پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائیے کہ کس کی گندی سوچ کی محور بنتی ہے۔ یہاں پر میں بہت خوبصورت شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قصہ یہ پڑا ہے پرانی کتاب میں، قصہ یہ پڑا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں، حسن بھی محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ یہاں پر یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ تو ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عورتیں سر کے بال کٹوا سکتی ہیں، لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں کہ بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح نہ ہو۔ دوسرا، بالوں کی کٹنگ غیر مسلموں یعنی کافروں سے مشابہت رکھتی ہو، ایسی کٹنگ سے منع کیا گیا ہے۔ نیز عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محدود رکھے، اور باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر اور بدن کو پوری طرح اپنی بڑی چادر یا برقعے سے ڈھانپ کر نکلے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں عورتوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد خود برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرما دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔